بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سورہ کہف. شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم والا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی، تاکہ اللہ کے سخت عذاب سے ڈرا دے اور بشارت سنا دے مومنوں کو، ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس ان کے لیے بڑا اچھا اجر ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں. اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. اس بات کا نہ ان کو علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا کہ کتنی بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. جو کچھ وہ کہتے ہیں سراسر جھوٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاید ان کافروں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں، اس غم سے کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے. جو کچھ زمین پر موجود ہے اسے ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. آخرکار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنانے والے ہیں. کیا آپ اصحاب کہف اور قطب والوں کو ہماری کوئی بہت ہی عجیب نشانی سمجھ رہے ہیں؟ جب چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو وہ بولے، اے ہمارے رب ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرما، اے ہمارے رب ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرما اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرما. یا رب العالمین، ہمیں قرآن اور حدیث پر چلتے ہوئے فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرما. اسی کے ساتھ ڈاکٹر سید نوید عبید اللہ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.